اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اوریہ مقبول جہاں صاحب۔ اوریہ صاحب کی زندگی کے بارے میں وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے، یقینی طور پہ وہ باتیں کریں گے۔ اوریہ صاحب نے کیسے کیریئر کا آغاز کیا، کن مشکلات کا سامنا کیا، سارے ایشوز پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ رحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو پہلا میرا کویشچن یہ ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتا، میں نے سنا کہ آپ ہاتھ بھی دیکھ لیتے ہیں، اسٹرالوجی، اس میں نجوم سے بھی آپ کا لگاؤ ہے، تھوڑا سا اس پہ پہلے گائیڈ کیجیے۔ لیکن نجوم سے اتنا لگاؤ نہیں جتنا میرا ہاتھ سے۔ ہاتھ بنیادی طور پہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی ساری کی ساری پوری کی پوری ذہنی باڈی کی پیغامات یہاں لے کے آتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے ہاتھ دکھایا، مولانا مودودی نے ہمارے سامنے ہاتھ دکھایا تھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے ایم ملک صاحب، ہاتھ دیکھتے تھے، ہم ان کے چھوٹوس کے طور پہ ساتھ چلتے تھے، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے۔ وہ ایک کتاب ہے ہمیں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، سائنٹیفک اسٹڈی آف ہینڈ ریڈنگ، بینہم کی، وہ ہم نے بھی پڑھی، بڑی کمال کتاب۔ اس کے اندر اس نے ثابت کیا تھا کہ اس جو ہاتھ دیکھنا ہے اس کو ہم سائنسی طور پہ ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ پاگل خانے میں جاتے ہیں اور 5000 پاگلوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ پہ سب کے ایک ہی طرح کی نشانیاں موجود ہیں تو ثابت ہو جائے گا کہ اس طرح کی نشانی والا بندہ پاگل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ جو مختلف قسم کے امراض کا شکار ہیں یا کامیاب لوگوں کے 2 لاکھ کامیاب لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کامیاب لوگ۔ پھر تمام تر امراض جو ہیں آج کل یہاں سے آپ کے ہاتھ سے، آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے ہاتھ سے، ناخنوں سے، اس سے پتہ چلتا ہے امراض، کیلشیم کی کمی کہاں ہے وہاں۔ پھر اس کے بعد ریفلیکسولوجی ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ یہاں سے آپ دبائیں گے تو کون سے نرو کو ٹھیک ہوگا، تو یہاں سے دبائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک قسم کا علم ہے کسی حد تک۔ آپ سر سارا دیکھ لیتے؟ ہاں، بہت عرصہ دیکھا میں نے، اب تو خط چھوڑ چھاڑ دیا، 20-25 سال ہو گئے نہیں دیکھا، لیکن ایک زمانے میں بہت دیکھا تھا۔ ہاتھ سے سر اب بہت لوگوں کو اگر میں آپ کو اپنا ہاتھ دکھاؤں تو آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، بہت عرصہ ہو گیا، میں کسی تازہ والے کو، یہ نیچے کتابیں کم 100-150 کتاب اسی پہ پڑھی ہوئی، تو بہت دیکھا، تو لوگوں کے ہاتھ دیکھتا بھی۔ دیکھیں مولانا مودودی کو جب ہاتھ دکھایا نا انہوں نے ایم ملک کو انہوں نے کہا کہ ایک اچھے پامس کو ہاتھ دکھانا ننگا کرنے کے مترادف، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوگا کہیں گے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اوریہ صاحب پامسٹری سر شروع کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ یقینی طور پہ یہ صرف بتانے کا مقصد تھا کہ ماشاءاللہ اوریہ صاحب ہر فن مولا ہیں، مجھے پتہ چلا تو میں نے سر کا کویشچن آپ سے کر لیا جائے۔ سر آپ بیوروکریسی میں بھی رہے، آپ اس دور میں ٹی وی پہ آئے ہیں جس دور میں بیوروکریٹ کا یا سرکاری ملازم کا بین تھا اس وقت، آپ ٹی وی پہ اس وقت نہیں، بین مین کہیں نہیں تھا، اصل میں نا پتہ کیا مسئلہ ہے، میں سرکاری ملازم بننے سے بہت پہلے پورے پاکستان میں مشاعرے پڑھا کرتا تھا۔ میں شاعر تھا، شاعر تو میں 8ویں 9ویں سے شروع ہو گیا تھا، اور میں جب 16 سال کا تھا تو میری پہلی جو غزل ہے وہ ایک اچھے اس میں میگزین میں چھپی تھی۔ تو میں یعنی اس وقت جب یونیورسٹی میں لیکچرر ہوا ہوں 1980 کے اندر، تو اس وقت میں مشاعرے پڑھتا تھا، اور 84 تک میں یہ 5 سال میں لیکچرر رہا ہوں۔ تو جب میں سول سروس میں آیا تو اس وقت آپ مجھے سول سروس اکیڈمی میں 1984 دسمبر میں ہر سال ایک مشاعرہ ہوتا ہے، تو وہ جو پہلا مشاعرہ تھا اس سال کا، اس کی جس سے نظامت میں نے کی تھی، جس میں احمد عظیم قاسمی صاحب، تمریر نیازی اور امجد اسلام امجد اور بڑے بڑے لوگ اس میں آئے تھے، اس کے اندر اگلے سال بھی جو مشاعرہ ہوا تو اس کے اندر بھی میں شامل تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں شاعر کے طور پر پہچانا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ 1988 میں پہلی کتاب آئی ہے میری قامت شاعری کی، تو اس میں بڑے لوگ آئے تھے، تو بڑے لوگوں نے آ کے وہاں پر گفتگو کی تھی، جس میں سے قبر کار کشفی صاحب تھے، امجد اسلام امجد تھے اس وقت، عطا اللہ قاسم، بہت لوگ تھے، بہت بڑی تقریب ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں میری شاعری میں ایک سینیریو ہے، اسکرین پلے ہے، ڈائلاگ ہے، تو مجھے ڈرامہ لکھنا چاہیے۔ تو ہمارے دوست ہوتے تھے جنرل مینیجر اس وقت ٹی وی کے مصطفیٰ مندوخیل، وہ بڑے عرصے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے ڈرامہ لکھو، کیونکہ کوئی نہ بہت کم لوگ ملتے تھے۔ اب انہوں نے کہا اب تو مور لگ گیا، تو میں نے پھر ڈرامہ لکھنا شروع کیا، تو میں نے کچھ 17 سال ڈرامہ لکھا ہے، جن میں میرے پاس 2 پاکستان ٹیلی ویژن کے 2 بیسٹ پلے رائٹ کے ایوارڈ ہیں،
ایک 2007 میں ملا تھا اور ایک 2017 میں ملا تھا، اور اس میں بھی لوگ مجھے مطلب جانتے تھے سارے کے سارے. تو 1997 میں ملے، 2007 میں ملے، 97 2007. تو 97 کا تو بلکہ یہ تھا کہ 87 سے 97 تک 10 سال والا ایوارڈ تھا. تو پھر میں نے 5 سیریل لکھی. تو وہ جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا، یہ ذرا سا مشکل کام تھا، اور اس وقت تو 9/11 ہوا تھا، اور میں نے سوچا کہ مجھے لکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کی آواز بہت ضروری ہے. مجھے اللہ نے اگر قلم دیا ہے تو مجھے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. وہ ذرا مشکل تھا. تو شروع میں مجھے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پوسٹڈ ہے، وہاں خوار ہو رہا ہے، اس کو غصہ نکالنے دو. لیکن وہ بعد میں ریئلائزیشن ہوئی، تو وہ یہ تھا کہ پہلے سال ہی مجھے آل APNS کا جو بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ مل گیا. اب وہ اتنا اسٹیبلش میں ہو گیا تھا کہ اب مجھے وہ ہلانا ذرا مشکل ہو گیا. میرا ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا. لیکن مجھے انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے 16 سال میں بعد میں رہا ہوں نوکری میں، وہ مستقل وہ جو کھڈے لائن پوسٹنگ ہوتی ہے نا وہ دے دی. ڈائریکٹر نہیں پا لگا دیا، آرکیالوجی لگا دیا، اس کے بعد لائبریریز کا سیکٹری لگا دیا، بس اس طرح کی چیزیں کی. تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہ میں مستقل طور پہ یہ اوریہ مقبول جان کیسے بنا؟ نہیں، یہ تو جو اللہ تعالیٰ کی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اچھی پوائنٹ تھا، یا نہیں، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی ہر بندہ خواب دیکھتا ہے بچپن میں. میں نے بھی خواب دیکھے بچپن میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے وہ خواب دکھائے ہی نہیں جو اس نے پورے نہیں کیے. مثلا بچپن میں سوچا ہوتا تھا کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاعری کی کتاب آتی ہوگی. تو میں بھی شاعری کرتا تھا، چھپتی تھی، میری اللہ شاعری کی کتاب آئی. کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی شاعری لوگ گاتے ہوں گے، تو میری شاعری لوگوں نے گائی بھی، بے شمار نظمیں گائی گئی. پھر مجھے لیکچر بننے کا شوق تھا. اللہ سوچتا تھا کیسے لوگ ہیں جو لیکچر بنتے ہیں زبردست قسم کی. اور تو میں بجائے اس کے کہ کسی کالج میں لیکچر ہوتا، میں براہ راست یونیورسٹی میں لیکچر بنا. پھر ایک اور میرے ذہن میں جو سوچ تھی کہ ڈرامہ اس وقت آ گیا ہوا تھا کہ کیا میں اس طرح جیسے بانو آپا لکھتی ہیں، امجد سامجد لکھتے ہیں، شفاق صاحب لکھتے ہیں، کیا میں بھی ڈرامہ لکھ سکتا؟ میری اللہ تعالیٰ 5-7 سیریلز ہیں. ہم بچپن میں جایا کرتے تھے، ڈپٹی کمشنر کا گھر ہوتا تھا، اس کے اندر جھنڈا ہوتا تھا، دور سے دیکھتے تھے اندر کون رہتا ہوگا، کیسے لوگ. کیا میں رہ سکوں گا اس گھر کے اندر؟ میں کم از کم 3 ڈسٹرکٹ کے اندر کو 7 سال میرے گھر پہ وہ جھنڈا لہراتا رہا اسسٹنٹ کمشنر. تو مجھے بچپن میں اللہ نے خواب دکھائے نہیں ہیں کہ جو خواب اللہ نے پورے نہیں کیے. ایک شاید خواب ایسا ہے جو میں نے دیکھتا رہا ہوں، ایک زمانے میں دیکھتا رہا ہوں، وہ شاید اللہ وقت آئے تو پورا کر دے. نہیں پورا کرے تب بھی کوئی افسوس نہیں ہے. خان صاحب سے ان کے حق میں بات کرنے کی یا کیا قیمت چکائی آپ؟ دیکھیے، حق میں بات کرنے کی تو قیمت آپ ہمیشہ چکاتے ہیں. پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ کو یاد ہے، میں جب گورنمنٹ میں تھے میرا کوئی ایسا ان سے نہ تعلق تھا، لیکن تھرو آؤٹ ہمیشہ جب میں نے کالم بھی لکھے ہیں، مشرف دور میں بھی مظلوم کی حمایت کے لیے لکھی. اس کے بعد میں نواز شریف تھا، اس وقت میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے لکھتا تھا اس کے اندر. اس کے بعد بے نظیر کے دور میں مظلوم جتنے بھی لوگ تھے، یہاں بھی عمران خان ایک مظلوم آدمی تھا، مجھے حمایت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو 2 سال ہیں، یہ 2 سال میں نے 70 سال تقریباً میری عمر ہونے والی ہے. 10 سال کی عرصے میں میرا تقریباً سیاسی شعور بن گیا ہوا تھا. میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور ظالم سال نہیں دیکھے. آپ کی لائف کے اپنی آپ کی لائف میری اپنی لائف کے اندر نہیں دیکھے، اس سے برے سال نہیں دیکھے، دنیا کے لیے بھی اپنے لیے بھی. پرچے بھی ہوئے، آپ گرفتار بھی ہوئے. جی، میں پہلے دفعہ تو ابڈکٹ ہوا تھا، لاپتہ ہو گیا 3 دن کے لیے. دوسری دفعہ میں گرفتار ہوا 3 مہینے کے لیے. پاکستان کولیپس کر گیا، میرے نزدیک پاکستان کولیپس کر گیا، گر گئی ہے عمارت. سر کوئی امید یا کوئی ریگریٹ؟ عمارت جب گر دیتی ہے پھر لوگ اس کو بناتے ہیں. اب لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں رہ گئی، اب لوگ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی ٹائم شارٹ تھا، یقینی طور پہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ سے بڑی ساری چیزیں اولیاء صاحب کی ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے. ناظرین، عاطف مجید اور اوریہ مقبول جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.